روزانہ نماز عصر کے بعد یہ مختصر تسبیح پڑھتا ہوں، ہر ماہ کروڑوں روپے کما لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ جو شخص مفلس ہے، تنگ دست ہے یا بے آسرا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس عمل کو لازمی اپنائے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرض ختم ہو جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو اربوں کا مالک بنا دے گا۔ اگر وہ غریب ہے، مفلس ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، نہ اپنا مکان، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، تو وہ شخص بھی اگر یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی قسمت چمک اٹھے گی۔ آپ اسے چلتے پھرتے، بیٹھے بیٹھے یا کسی خاص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی سادہ ہے۔ محترم سامعین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی نے بسیرا کر لیا ہے، جن کے گھر سے بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، جن کے گھر رزق نہیں پہنچتا، انشاءاللہ اس عمل سے رزق ان کا پیچھا کرے گا، رزق ان کے قدموں میں آئے گا۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا، الحمدللہ انہوں نے 100% نتائج حاصل کیے۔ اس عمل کو 100% مجرب پایا گیا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو ناکام نہیں کرتا۔ اگر آپ کے دشمن یا حسد کرنے والے ہر وقت آپ کے پیچھے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کو اپنی زندگی میں 3 کام ضرور اپنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس پر غور کیجئے۔ اسے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین مانیں، آپ اربوں خربوں کی دولت میں کھیلیں گے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک صاف اور نیک بن جاتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے فوائد جتنے بتاؤں کم ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، پہلے ہی دن اس کی تاثیر نظر آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر میں ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ جائے، گویا اس کا گھر اور مال سب تباہ ہو گیا۔ یعنی نماز عصر کا فوت ہونا اعمال کی بربادی میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف یا مشقت نہیں ہوگی، لہٰذا اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسماء حسنہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان کی تعداد 99 ہے اور ان کی فضیلت میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے، انہیں پڑھ کر دعا مانگے یا ان کے معنی سمجھے اور ان پر عمل کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے تمام نام بے حد برکت والے ہیں۔ انہیں پڑھ کر اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگے، آپ کی تمام دشواریاں انشاءاللہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتیں کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا عمل ہے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا صلی اللہ علی محمد۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھیں تو فوراً بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر شخص کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔
ہر ایک کی ضرورت اور خواہش الگ ہوتی ہے۔ آج آپ جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی، پسند کی نوکری، شادی یا قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار، یا اللہ یا رحمان دو بار، یا اللہ یا رحمان تین بار۔ اس طرح آپ یا اللہ یا رحمان 100 مرتبہ انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، شر آپ سے دور ہو جائے گا اور خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس کے 50 سال کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ قرض معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کیا جائے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ کر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے گا کہ اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس عمل سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت اور ثواب کتنا عظیم ہے۔ ایک شخص کو سورۃ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ ہر نماز کی قرات کے اختتام پر اسے پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جو ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت سے فوائد ہیں۔ 1. اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا جیسے دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ 2. اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے دروازے کھولے گا۔ 3. اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھولے گا اور غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ 4. اللہ اپنے علم سے علم عطا کرے گا۔ 5. 36 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 6. 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں 20 بنگلے عطا کرے گا۔ اس وظیفے کی تاثیر کے لیے نماز عصر پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر نماز کے یہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل پیش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا مال یا اہل کم کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت سچے دل سے جو مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لیں تو آخر میں وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگیں گے وہ عطا ہوگا۔ یہ عمل آپ کی مالی تنگی ختم کر دے گا۔ آپ اسے کرتے ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی بند قسمت کھل جائے گی، غیب سے مدد ملے گی۔ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، میرا رب خوش ہوگا اور اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ عمل اتنا قوی ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو مالدار ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا مددگار اور ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔